دوستوں کا گروپ فیس بک، کیا ہم نے اپنے دوستوں کے گروپ میں ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا؟ کہ اگر ہمارے گروپ میں ہمارے دوستوں میں کالج کے وہ اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا، اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچی، جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اگر ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو ہمارے لیول پر، ہماری سرکل سائیکل پر، ہمارے لیول کے وہ ہمارے سروس میں ہیں، ہم نے کبھی اس دوستی کا استعمال اسلام کی دعوت دینے میں کیا؟ کالج کے جو ہمارے دوست ہیں، فیس بک کے جو ہمارے فرینڈس ہیں، یا ملنے والے جو دوست ہیں، کیا ہم نے ان کو اسلام کبھی سمجھایا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام غیروں تک نہ سمجھانے کی بنیاد پر آج اسلام پر وہ اعتراض کیا جا رہا ہے جو اسلام پر بنتا ہی نہیں۔ بتانا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت قربانی کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے کہ اگر یہ ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور بعد کے لوگ وہ ہر پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو مٹھی بھر جو والے پہنچے ہوئے، اس لیے کہ ان کی قربانی زیادہ ہے۔ جس دور میں بھی، جس شخص نے بھی اسلام کو باقی رکھنے، اسلام کو زندہ رکھنے یا اسلام کی دعوت کو عام کرنے یہ جتنی قربانی جس لیول کی تھی، اللہ نے اسی مقام، اسی بنیاد پر ان کا مقام دے دیا۔ اب 4,500 سال پہلے، 5,000 سال پہلے اس علاقے میں، جو علاقہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین علاقہ ہے، جہاں رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے، مکہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شہر ہے، لیکن 5,000 سال پہلے کلپنا میں چلے جائیے، تصور میں چلے جائیے، بالکل جنگل ہے، کوئی انسان نہیں، تنہا ایک اللہ کی بندی، اور وہ اللہ کی بندی اپنے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اتنی مضبوط ہے کہ شوہر جب چھوڑ کے جا رہا ہے وہ صرف اتنا پوچھتی ہے کہ آپ اس بیابان میں، اس جنگل میں ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ شوہر خاموش ہے، بیوی خود پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے شوہر نفسہ ہی کہا ہاں اللہ کا حکم۔ ایمان کی وہ کتنی پختگی ہوگی اور مضبوط ہوگی کہ جب شوہر کا سر یس میں ہلاتا ہوا دیکھا ہاں میں کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میری اور میرے بچے کی حفاظت اللہ کرے۔ آپ آج شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بیوی کو کہہ کے دیکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو کیا وہ مان جائے گی کہ اللہ کا حکم ہے؟ نہیں مانے گی۔ وہاں پر آپ کو شوہر ہوتے ہوئے بیوی کی بات ماننی ہوگی، اور لوجک یہاں یہ ہوگی کہ پہلا بیٹا، خاندان میں پہلی شادی، اور کارڈ چھاپنے کا طریقہ کیا ہے؟ کارڈ تو دعوت کا طریقہ ذریعہ ہے، دعوت دینا ہے، لیکن دعوت خالص ہندوانہ اور غیر اسلامی، رسم ہلدی، رسم مہندی، اور اس سے پہلے قرآن خوانی یا میلاد، یعنی اللہ کا نام، میلاد کے معنی اللہ کے رسول کا نام، قرآن خوانی کے مطلب اللہ کے احکام کی تلاوت، اور اس کے بعد دین کے خلاف جتنا کام ہوگا اس کی ابتدا شریعت اور قانون کی تلاوت کے بعد ہو رہا ہے۔ تو وہ عورت جو کہتی ہے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میری حفاظت اور میرے بچے کی حفاظت اللہ کرے، دودھ ختم ہو گیا، بچہ پیاس سے تڑپ رہا، کہ وہ ہر سال آپ سنتے ہوں گے، اور 7 مرتبہ پانی کی تلاش میں، جہاں کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی نہر، کوئی جھرنا، کوئی تالاب
پہاڑ نہیں ہے. 7 مرتبہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ کی طرف دوڑ رہی ہے. وہ دوڑ کس لیے رہی ہے؟ ایک ماں دوڑ رہی ہے اپنے بچے کے لیے. ایک بچے کے لیے ایک ماں دوڑ رہی ہے. ماں کی ممتا بچے کی ادنا تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. ادنا تکلیف کو برداشت نہیں کرتی. سردی کا زمانہ ہے، بچہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، ماں رات کو اٹھ کر کے بدلتی ہے. خود سوئی بھی نہیں رہتی، باپ سویا ہوا ہے بعض مرتبہ، لیکن ماں بچے کی ادنا تکلیف برداشت نہیں کرتی، فوراً اس کی نیند کھل جاتی ہے. وہ ماں تو نبی کی ماں ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہے. جس اسماعیل کو 9 سال یا 13 سال کی عمر میں اللہ کی راہ میں باپ ذبح کرے گا، وہ اس بچے کی ماں ہے. وہ ماں اپنے بیٹے کی طرف پیاس اور بھوک نہیں دیکھ پا رہی ہے اور پانی کی تلاش میں، غذا تو ہے نہیں، وجود تو ہے نہیں، غذا کی تلاش میں کہ پانی پلا کر بچے کی جان بچائی جا سکے. کس امنگ سے، کس محبت سے، کس جذبے سے وہ ماں 7 مرتبہ دوڑی ہوگی. ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا، آپ نے سنا، اس کا علم ہو گیا، لیکن اس کا درد ہاجرہ محسوس کر رہی ہوگی. اس کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ پانی تو بچے کو زمزم کی شکل میں اسی وقت مل گیا، لیکن ایک ماں کا دوڑنا بچے کے لیے اللہ کو اتنا پسند آ گیا. یہ دوڑنا ایک عورت کی قربانی تھی وقت کے نبی کی. آسان نہیں ہے. عرب کی اس ریتیلی سرزمین پر، پہاڑی چٹانوں پر ایک عورت کا ننگے پاؤں، ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی سلیپر نہیں تھا، ہیل والی کوئی جوتی نہیں تھی، ننگے پاؤں کھردوئے پہاڑ کی چوٹیوں پر چڑھ رہی ہے اور اتر رہی ہے. ایک ماں اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے کس جذبے اور کس قربانی سے دوڑ رہی ہے. اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا، اس قربانی کو، کہا کہ ہاجرہ آج تو نے میرے اسماعیل کے لیے دوڑی، تمہارا یہ دوڑنا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قیامت تک جاری رکھوں گا. اور بعد میں آنے والا کوئی مسلمان اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہ کرے. عمرہ اس کا مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سعی نہ کرے. عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑے. آج تو اے سی کا ہو گیا، بڑی عیش و آرام کے ساتھ حاجی حج اور عمرہ میں دوڑتے ہیں، لیکن اس دوڑنے کی سنت کو حج اور عمرے کا رکن بنا دیا. کس وجہ سے؟ ہاجرہ نے جو قربانی اسماعیل کی پرورش کے لیے دی، وہ قربانی اللہ کو پسند ہے. اللہ کو پسند ہے. ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے کہ محرم کی 10 تاریخ سیدنا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی بنیاد پر یہ دن زندہ ہے، اور اسی اسماعیل کی نسل سے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا میں آئی، اور اہل بیت کا ایک فرد نواز رسول اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے 10 تاریخ کو محرم کی اپنی جان کی قربانی دے دیتا ہے. اللہ نے اس قربانی کو بھی زندہ رکھا، اس قربانی کو بھی زندہ رکھا. یہ الگ بات ہے کہ اس قربانی کو ہم ایک غلط شکل میں باقی رکھیں، لیکن حضرت حسین کی قربانی کو اللہ نے پوری دنیا میں زندہ رکھا اور باقی رکھا. حضرت حسین کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے. کربلا کے واقعے سے ہر مسلمان واقف ہے. تو جس مسلمان نے جس بنیاد پر اور جس لیول پر قربانی دی، اسی قربانی پر اللہ نے ان کا مقام دے دیا. بدری صحابہ کی قربانی سب سے زیادہ ہے، تو صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام انہیں کا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اسماعیل کو ذبح کر کے، حالانکہ اللہ نے بتا دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے تیری اس قربانی کو ایک بڑے ذبیحے سے ہم نے بچا لیا.
کس کی قربانی کرو؟ اولاد کی محبت کو قربان کر دیا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو قربانی کا عمل خالص توحید کو زندہ کرنے والا ہے، توحید کو زندہ کرنے والا ہے، کہ جس ابراہیم کے دل میں بڑھاپے میں بیٹے کی محبت آ گئی، ظاہر ہے کہ بیٹا اب وہ بھی بڑھاپے میں کس کو محبت دی، لیکن اللہ نے دنیا کو دکھانے کے لیے، اللہ نے نعوذ باللہ اپنے علم میں اضافت کے لیے نہیں، ویسی طرح ابراہیم کو بہت سے موقعوں پر آزمایا گیا، ماں باپ کو اور قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو سارے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، ابراہیم کو وطن چھوڑنا پڑا، بادشاہ کے سامنے، نمرود کے سامنے اس حق کو پیش کرنا پڑا تو آگ میں چیخا میں ڈال دیا گیا، اسلام کو پیش کرنے کے لیے ابراہیم کو قربانی دینی پڑی، اپنی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو اللہ کے حکم سے جنگل میں چھوڑنا پڑا، بغیر کسی چھو اور چرا کے ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ دیا، اور جب 9 سال یا بعض روایتوں کے مطابق 13 سال کا وہ بچہ ہوا تو اب کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو۔ یا بنیا انی ارا فی المنام ان اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے سے رائے نہیں لیا، بیٹے کو بتایا، بیٹا میں یہ خواب دیکھا ہوں، فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے اس میں کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے ابا خواب کی شکل میں جو کچھ آپ کو حکم ملا اللہ کی طرف سے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے میں جو تکلیف محسوس ہوگی آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسی قربانی کے پس منظر میں مومن جانور کو ذبح کرتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، اگرچہ وہ دعا ہمارے لیے رسم کے طور پر، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ ہماری قل ان صلاتی، ہماری نماز اور ہماری قربانی اللہ کی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ قل ان صلاتی، آپ کہیے کہ میری نماز یعنی تمام ایمان والوں کی نماز اللہ کے لیے ہے، ونسکی، اور ان کی قربانی اللہ کے لیے ہے، ومحیایا، اور ہماری زندگی، ومماتی، اور ہماری موت للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ انا اعطینا میں کہا کہ انا اعطینا کل کوثر، بے شک آپ کا شان، بے شک آپ کی عظمت اور آپ کا شان بڑا نرالا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی خاطر نماز پڑھتے رہیے اور قربانی کرتے رہیے۔ پہلے نماز کا ذکر ہے، بعد میں قربانی کا ذکر ہے۔ بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں قربانی کرنے والوں کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی ان کی زندگی میں نہیں ہے، اور وہ جانور قربان کر کے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اس اسلام کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے اگر اس جان کی بھی قربانی کی ضرورت پڑی تو ہم جان کی قربانی کریں۔ یہ دعویٰ ہم اللہ کے سامنے کتنا بڑا کر رہے ہیں؟ اس کے جواب دے تو ہم خود ہوں گے، ہر آدمی ہوگا۔ اسی لیے بڑے محاسبے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا ہوئی، اس محبت کو بھی اللہ نے اسماعیل کی شکل میں ذبح کروا دیا، اور اس واقعے سے آنے والے تمام مسلمانوں کو اللہ نے بتایا کہ ایک مومن کے دل میں صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے قرآن میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ اللہ کی یہ فرمان آپ کو ملے گا،
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ جو ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جس نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات مان لی، اس کو کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری باتیں اور ساری اطاعت کا فرمانبرداری اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں آ گئی۔ جس نبی کو اللہ نے امام الانبیاء کہا ہے کہ آپ نبیوں کے امام ہیں، تو وہ نبی ہمارا بھی تو امام ہے، وہ نبی ہمارا بھی امام ہے۔ جس نے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اپنی 23 سالہ زندگی میں قیامت تک کے لیے دے دیا، اور کوئی تاریخ، کوئی دن، کوئی موقع ایسا نہیں آئے گا جہاں مسلمان یہ کہہ سکے کہ یہاں پر محمد رسول اللہ کی رہنمائی موجود نہیں، قیامت تک۔ تو قربانی کا فلسفہ اور لاجک کیا ہے کہ محبت صرف اللہ کی ہو، اللہ کے لیے، اور اطاعت صرف اللہ کی۔ اور دوسرا فلسفہ یہ معلوم ہوا کہ باپ نے جب کہا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو فرما بردار بیٹا فوراً تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے اس قربانی کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ سنت ابراہیمی پر جانور ذبح کرنے والا حقیقی معنوں میں وہی ہے، قربانی کو اللہ کے نزدیک بلند کرنے والا، جو اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبردار ہوگا۔ جس طریقے سے وہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت کو ادا کر رہا ہے، تو ابراہیم اور اسماعیل کی سنت یہ صرف جانور کی قربانی میں نہیں ہے۔ اسماعیل نے اپنے باپ کے ہر عمل کو قبول کر کے، باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کر کے ثابت کر دیا کہ کامیاب ترین اور فرمانبردار اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں سے نہیں۔ جس اولاد کے اندر ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں ہے، اس کی قربانی حکم کے اعتبار سے تو ہو جائے گی، لیکن ثواب کے اعتبار سے اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا جس کے ماں باپ اس سے نہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، جب شریعت محمدی میں جب اس پر عمل کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے قربانی کر کے امت کو بتایا، اور قربانی کے طریقے بھی بتائے، اور یہ بتایا کہ دیکھو بھوکے اور پیاسے جانور کو اس حالت میں ذبح مت کرو کہ پیاسے بغیر پانی پلائے ہوئے، بغیر چارہ کھلائے ہوئے جانور کو ذبح مت کرو، جانور کے سامنے چھری ذبح مت کرو۔ یہ وہ نبوی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ تمہارے کسی عمل سے اللہ کی راہ میں ذبح ہونے والے جانور کو تکلیف نہیں پہنچے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تاکید کر رہے ہیں کہ چھری جانور کے سامنے ذبح مت کرو، اس کو تکلیف نہیں پہنچے، تکلیف سے پہلے تکلیف مت کرو، جانور کے سامنے چھری ذبح مت کرو، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو۔ جب نبی جانور کو تکلیف پہنچانے سے منع کر رہے ہیں تو نبی کیسے چاہیں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو نقصان پہنچائے، ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو تکلیف پہنچائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کو اتنا پاک صاف ستھرا کر کے بنایا کہ کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی عداوت نہ رکھے۔ مومن کا دل مومن کے لیے پاک اور صاف ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی آخری حدیث بات ختم کرتا، طبرانی کی حدیث، طبرانی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کہتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں،
تو بنی اسرائیل کے ایک شخص کے یہاں ایک مہمان آیا، اس کے دروازے میں کتیا بنی ہوئی تھی جو اس نے پال رکھا تھا۔ مہمان جب آیا تو کتیا نے یہ ارادہ کیا کہ یہ میرے مالک کا مہمان ہے، میں اس پر بھوکوں گی نہیں۔ کتیا نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے مالک کے مہمان پر بھوکوں گی نہیں۔ مہمان آیا، لیکن کتیا کے نہ چاہتے ہوئے، یہ حدیث طبرانی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا، اس کتیا کے پیٹ کے اندر جو بچے پل رہے تھے، ان بچوں نے پیٹ کے اندر سے بھونکنا شروع کر دیا، جس کی آواز اس کتیا کے منہ سے نکل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے وقت کے نبی پر وحی کے ذریعے اس کے بتایا کہ یہ کتیا نہیں بھوک رہی ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو بچے پل رہے ہیں وہ بچے بھوک رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس واقعے سے امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کا ایک بڑا طبقہ، میری امت کے لوگ اپنے علماء پر اسی طریقے سے بھونکیں گے جس طریقے سے اس کتیا کے پیٹ میں کتے کے بچے بھونکیں گے۔ علماء پر قرب قیامت میں لوگ بھونکیں گے۔ کس لیے؟ اللہ کے نبی نے بتایا، اس لیے کہ آپ نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے وارث ہیں، تو وارث کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ حسد اور یہ نفرت اور یہ بغض انسان کو وہاں لے جاتا ہے جس راستے پر شیطان اس کو لے جانا چاہتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بخاری کی کتاب مکمل کر لیا اور حدیث کے معاملے میں ان کا چرچا پوری دنیا میں ہونے لگا، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ، اور لوگ اتنا اوبگت کرنے لگے کہ اس دور کے محدثین اور اس دور کے علماء امام بخاری سے حسد کرنے لگے، ان کی مقبولیت کو دیکھ کر کے، عوامی مقبولیت کو دیکھ کر کے، حدیث میں ان کا مقام دیکھ کر، کیونکہ صحیح حدیث کا جو انتخاب امام بخاری نے کیا، اس سے پہلے صحیح اور ضعیف اور کمزور حدیث کی کوئی نشان نہیں تھی۔ ہر طرح کی حدیثیں پڑھی اور پڑھائی آئی تھیں، لیکن حضرت امام بخاری نے صحیح حدیثوں سے ضعیف کو الگ کر دیا، کمزور کو الگ کر دیا، اور آج پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ اللہ کی کتاب کے آگے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ امام بخاری کو ایک مسئلے میں اٹھا کے لوگوں نے بدنام کر دیا کہ یہ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا بلکہ مخلوق مانتا۔ امام بخاری کے خلاف اتنا چرچا ہوا کہ وہ نیشا پور اپنے وطن چلے آئے، لیکن وہاں بھی وقت کے وہ لوگ جن کو امام بخاری کی طرح مقام نہیں ملا، امام بخاری کی طرح لوگ ان کی آنکھوں میں نہیں بٹھائے، حسد اور بغض کی بنیاد پر اتنا بدنام کیا کہ امام بخاری کی زمانے عمری میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے اپنے گھر میں دعا کیا، اے اللہ اس مخالفت میں میں جی نہیں سکا، اے اللہ ہمیں اٹھا لے۔ امام بخاری کی اس دعا کے بعد حضرت امام بخاری کا انتقال 3 دن کے بعد، 3 دن کے بعد۔ تو دل قربانی کرنے والے کا ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی نحوست سے پاک ہونا چاہیے، تب ہماری قربانی اللہ کے نزدیک وہ مقام، وہ بلندی اور اجر ثواب کے اعتبار سے وہ حیثیت حاصل کرے گی جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ امام محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔